الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. عشرہ رحمت گزر گیا اور عشرہ مغفرت کہ یہ آج یہ آخری 2 دن باقی ہیں. اللہ تعالی ہم کو ان اوقات کی قدر کرنے والا بنائے. آگے جو عشرہ شروع ہو رہا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک خاص عبادت فرمائی ہے. اب سب جانتے ہیں کہ وہ عبادت اعتکاف ہے. ہر مذہب اور ہر مسلک میں محبت کی انتہا اور عقیدت کی انتہا کا نام اعتکاف قرار دیا گیا ہے. کفار مکہ جب اپنے بتوں سے کوئی خاص منت مانتے تھے تو وہ بت کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب ہے کونا پکڑ لینا، یعنی کہ اس کے پاس کونا پکڑ لیتے. کونا پکڑنے کا مطلب ہمارے اردو کا کونا پکڑنا نہیں، مطلب یہ ہے کہ بند کے بیٹھ جانا، اپنے آپ کو پکا کر لینا کہ میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. تو جیسے ان کے ہاں یہ مطلب لیا جاتا تھا کہ وہ بتوں کے قدموں کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاتے تھے، اور یقیناً وہ غلط ہے اور یقیناً وہ غلط تھا. ہمارے دین اسلام نے ہمیں اللہ سے چپکنا سکھایا کہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے وہ جو کہ اس ماہ مقدس کے اندر، ماہ مبارک کے اندر اللہ کے قدموں کے ساتھ چپکنا پسند کرتا ہے، یعنی اعتکاف کرتا ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جو مسجد کے اندر جم کے بیٹھ جائے، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. یہ بڑے خوش نصیبی ہے اور سمجھ لے بڑا کمال ہے. اللہ جسے نصیب فرمائے. ایک تو یہ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے. ایک اعتکاف تو مخصوص ہے جو کہ اعتکاف والے عام طور پہ رمضان کے عشرے میں کرتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے اعتکاف بھی ہیں. اس میں سے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا. ایک بات سمجھ لیں، اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہمیشہ ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے. اس وجہ سے اعتکاف سنت موقدہ ہے جو رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقد کہتے ہیں تاکید کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس پر عمل فرمایا ہے. تو اس کے اندر کوئی خاص بات ہے اور سمجھ لیں، رمضان کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ انفرادی عبادت ہے. پورے رمضان کے اندر جتنی بھی احادیث آئی ہیں، جتنی بھی احادیث اور احکامات نظر سے گزرے ہیں، گزارے گئے ہیں، شریعت میں بتائے گئے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین چیز انفرادی عبادت ہے. اجتماعی عبادت کو اہمیت نہیں دی گئی رمضان میں اتنی جتنی انفرادی عبادت کو اہمیت دی گئی کہ انفرادی عبادت اللہ کے نبی نے تسبیحات سکھائیں، اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں، اللہ کے نبی نے 4 عمل سکھائے رمضان میں. ایک تو تمہیں کلمہ پڑھنا ہے کہ فاکثروا، اس مہینے کے اندر کلمے فاکثروا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور پھر اس کے بعد استغفار کی کثرت کرو، پھر جنت مانگنے کی کثرت کرو، پھر جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت کرو. یہ چاروں اعمال وہ ہیں جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں. یہ چاروں اعمال تنہائی کے ہیں. تو اعتکاف اس تنہائی کی انتہا ہے. اعتکاف اللہ کی رحمت اور مغفرت کی انتہا ہے کہ انسان جیسے قدموں میں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، بس ایسے ہی اللہ کے دربار میں بند کے بیٹھ جائے کہ اللہ جی میں تو اب آ گیا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو. مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنا، اب چاہے 10 دن ہے، چاہے 20 دن ہے، چاہے 1 مہینہ ہے، چاہے 1 دن ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہے، اعتکاف ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب ہے، وہ اعتکاف
جو کہ نظر مان لی جائے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں 3 دن اعتکاف کروں گا، یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں 4 دن اعتکاف کروں گا، یہ کام ہو گیا جیسے عام طور پہ نظر مانی جاتی ہے کہ یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے دوں گا، یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، جیسے نظر مانی جاتی ہے ایسے اعتکاف کی نظر بھی مان سکتے ہیں۔ اعتکاف کی نظر مان لی کہ 10 دن اعتکاف بیٹھوں گا، 5 دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب 5 دن اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اس اعتکاف کے اندر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، اس اعتکاف کے اندر بھی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا یہ ضروری ہے کہ اعتکاف مغرب سے مغرب تک 1 دن، پھر اگلی مغرب تک دوسرا دن، پھر اگلی مغرب تک تیسرا دن، پھر اگلی مغرب تک چوتھا دن، پھر اگلی مغرب تک 5واں دن۔ تو اس طریقے سے 5 روز کا اعتکاف ہوگا، یعنی جو 5 روز کی نظر مانے، 6 روز کی نظر مانے، جو 2 روز کی، جو 1 دن کی نظر مانتا ہے، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ دوسرا اعتکاف وہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف در حقیقت میں نے عرض کیا سنت موقدہ ہے، اس کے ساتھ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ یہ ایک عربی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو یہ ادا ہو جائے گا۔ تو سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ سنت موقدہ ایسی ہے کہ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے، اگر کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ سنت اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ اور تیسرا اعتکاف وہ ہے جو کہ عام طور پر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے انسان ویسے ہی نیت کر لیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اعتکاف، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ اور تیسرا اعتکاف نفل ہے، یعنی جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ ایام کی مقدار ہے، جتنے دن چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کا اعتکاف کرنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ تو یہ نفل اعتکاف ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر اکابرین مسجد میں داخل ہوتے تھے فجر کی نماز کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، تو جیسے ہی داخل ہوتے تھے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیتے۔ نویت سنت الاعتکاف یہ ایک عام سی دعا ہے، اگر یہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا جی میرے اعتکاف کی نیت ہے تو بس وہ اعتکاف شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ نیت اس کو کہتے ہیں جو زبان سے ادا کی جائے۔ زبان سے ادا کرنے کا نام نیت بالکل نہیں ہے جی۔ نماز زبان سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی میں نے روزے کی آج نیت نہیں کی۔ بھی کیسے نیت نہیں کی؟ وہ میں نے دعا نہیں پڑھی۔ روزے کی نیت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، نیت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ وہ نیت کے لیے نیت کی یاد دہانی کی ایک علامت ہے کہ وہ دعا پڑھ لی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، ورنہ کوئی لازم نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ دعا پڑھے ہی پڑھے۔ جیسی اذان ہوئی اور جیسے ہی سائرن بجا اور فوراً ساتھ ہی جناب دعا پڑھے گا تو روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہو گیا نیت ہو گئی، دل میں ارادہ ہو گیا روزہ افطار ہو گیا۔ روزہ افطار کرنے کی یہ دعا ہے جو آج کل مشہور دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ کوئی سنت دعا نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، بس بزرگان دین نے لکھی ہے، علماء کرام نے لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، کہ شکرانے کے الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کے افطار کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ چاہے افطار سے پہلے پڑھ لیں چاہے افطار کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ یہ سنت دعا نہیں ہے۔ چنانچہ سنت دعا نہیں ہے تو کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس دفعہ خاص طور پہ بہت سے لوگ پریشان ہوئے، جی پتہ نہیں کسی نے بولا ہے کہ یہ دعا تو بعد میں پڑھنی چاہیے، بس ایسے ہی جس کو کوئی نئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی سنت دعا نہیں ہے، چاہے پہلے پڑھ لیں چاہے بعد میں پڑھ لیں، اور دعاؤں میں تمام صیغے ماضی کے ہی استعمال ہوتے ہیں، لہذا کوئی یہ کہ جی بعد میں ہی پڑھنی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ کوئی سنت دعا نہیں ہے۔ نیت ان دعاؤں کا نام نہیں ہوتا۔
نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کہتے ہیں گٹھلی کو. نیت نوا سے نکلا. نوا کا مطلب ہے گٹھلی, اور گٹھلی جیسی ہوگی دو پودا ویسا ہی نکلے گا. چنانچہ نیت ارادے کا نام ہے, اور ارادہ دل میں ہوتا ہے, زبان پر نہیں ہوتا. ہاں زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ جی میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان. جی آپ ٹھیک ہے مسلمان ہیں, اور آپ لوگ نہیں کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں, تو کیا کوئی مسلمان نہیں رہا؟ تو اصل تو اسلام دل میں ہوتا ہے. ہر وقت اونچے اونچے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. تو بس یہ بات ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لہٰذا مسجد میں داخل ہوتے ہی کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی, کسی نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے 2-4 منٹ کے لیے بیٹھے ہوئے نیت کر لی, 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں نیت کر لی, تو اعتکاف کا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے صبح سے لے کے شام تک اعتکاف کیا, یعنی ایک دن کا کچھ حصہ اعتکاف کیا, یہ ایک دن اعتکاف کیا, تو اس کے لیے جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں. اور ایک خندق سے دوسری خندق کا فاصلہ, ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے, جس نے ایک دن کا اعتکاف کر لیا. چنانچہ ایک دن کا اعتکاف بھی کسی کو موقع ہے اس کو کرنا چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ جناب ہم 10 دن کا ہی اعتکاف بیٹھے. 10 دن کا جو اعتکاف بیٹھتے اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں, میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. لیکن اگر کسی کے پاس ایک دن کا موقع ہے, ایک دن کا بھی اعتکاف کرے. کسی کے پاس آدھے دن کا موقع ہے, آدھے دن کا اعتکاف کرے. ایسا بھی کر سکتا ہے کہ بھئی دن کے اندر اپنے کام نپٹا اور رات کے اندر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائے, مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے, بھلے سے رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کر کے مسجد میں ہی سو جائے, لیکن اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے. یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے, بڑا مبارک عمل ہے. اللہ کے نبی نے ہمیشہ جس کام کو کیا ہے, اس کا مطلب اس کام کے اندر کوئی خاص بات ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی خاص طور پہ اس کو کر رہے ہیں. باقی جو مسجد میں ہمارے خیمے لگتے ہیں, اللہ کے نبی اس طرح کا خیمہ استعمال کرتے تھے. اس کو ترکی خیمہ کہتے ہیں. ترکی خیمہ یعنی جو اوپر چھت جس کی کھلی ہوتی ہے, چھت کی تو اوپر سے کھلا ہوتا ہے اور سائڈوں پہ چادریں لگی ہوتی ہیں. بہتر ہے کہ اس خیمے میں اعتکاف کرے. اور اگر یہ خیمہ میسر نہیں ہے تو یہ نہ ضروری سمجھے کہ خیمہ ہی ضروری ہے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف خیمے میں فرمایا کرتے تھے, تو اس لیے بہتر ہے کہ خیمہ مل جائے. سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے ترکی خیمے میں اعتکاف فرمایا. اگر اس طرح خیمہ نہیں ملتا تو مسجد میں ایسے بیٹھے ہوئے بھی اعتکاف ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ خیمہ ملے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اعتکاف میں کسی سے بات نہیں کرنا, اعتکاف میں سارا نور ضائع ہو جائے گا, کوئی آپ کی شکل نہ دیکھے, باہر نکلو تو آپ کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے. بہت لوگ ایسے کرتے ہیں, میں نے بہت سی جگہوں پہ ایسے دیکھا کہ آپ کا چہرہ کسی کو دکھائی نہیں دینا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے جو ضروری مسائل ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے, سیکھ لینا چاہیے. کسی کو ترکی خیمہ میسر نہیں ہے, کسی عورت کو گھر میں خیمہ لگانے کی قدرت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, بس ایسے ہی بستر بچھا اور بیٹھ جائے, ایسے ہی مصلی بچھا اور بیٹھ جائے. جتنی دیر اس پہ بیٹھ سکتی ہے بیٹھے, جتنی دیر مسجد میں بیٹھ سکتا ہے بیٹھے. اعتکاف کی نیت سے 1 پارہ پڑھ رہا ہے, 2 پارہ پڑھ رہا ہے, چند نفل پڑھ رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے جتنی دیر مسجد میں بیٹھنا ہے اتنی دیر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں. مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں, چاہے 5 منٹ کے لیے مسجد میں آئے ہیں, چاہے 10 منٹ کے لیے مسجد میں آئے ہیں. تو بھئی یہ بڑا مبارک عمل ہے جو رمضان کے ان آخری دنوں کے اندر کیا جائے گا. کوشش کر کے ذوق و شوق سے اپنے آپ کو فارغ کر کے, کیونکہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اعتکاف کا عمل پسند ہے. تو اللہ کے پسندیدہ اعمال کے اندر جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب